دیکھیے کتاب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الامور المنہی عنہا، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان۔ یہ حصہ میں آپ سے پہلے پچھلے سبق میں حدیث مبارکہ کی تعریف، موضوع اور جو ہے حدیث پڑھنے کے کچھ مسائل یا حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ اسی طریقے سے مصنف کا مختصر تعارف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا نا۔ ابھی انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے جو حصہ ہم نے منتخب کیا ہے، کتاب الامور المنہی عنہا۔ یہ امور کے بارے میں ہے المنہی عنہا، جس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ لیکن دو طرح کے امور ہوتے ہیں ہمارے دین میں، دو طرح کے۔ بعض کام وہ جس کا شریعت نے حکم دیا، دوسری قسم کے کام وہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر یا معروفات اور منکرات۔ وَإِنْ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ وہ ذمہ داری ہے صاحب ایمان کی، نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ صرف امر بالمعروف سے بھی کام نہیں چلے گا، نہیں عن المنکر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا امر بالمعروف۔ دو چیزیں، امر معروف جیسے نیک کام، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، نیکی کے کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، سچ بولنا، یہ سارے کے سارے۔ بعض چیزیں وہ جس سے شریعت نے روکا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ منکرات۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ امور جن سے شریعت نے روکا، جھوٹ بولنا، جھوٹ سے شریعت نے روکا، حسد کرنا شریعت نے منع کیا ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، بد کلامی کرنا بری بات ہے، فحش کلامی کرنا غلط بات ہے، غصہ ناجائز کرنا یہ غلط بات ہے۔ یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ یہ امور منہی عنہا ہے، وہ امور ہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس والے حصے میں کتاب کے زیادہ تر ان چیزوں سے متعلق حدیثیں لائیں گے، حسد ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے تو سب سے باب قائم کیا کتاب الامور المنہی عنہا، پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان۔ آپ کے سامنے کتاب کو اسلوب بیان ہوا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب قائم کریں گے۔ باب جانتے ہیں نا جو باب لکھا ہے، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان، عنوان سمجھ لے چلے، عنوان قائم کریں گے۔ اب یہاں عنوان قائم کیا کتنی باتوں کا؟ دو۔ کتنی؟ کون سی دو باتیں ہیں؟ تحریم الغیبہ، غیبت کی حرمت کا بیان، اور زبان کی حفاظت کا بیان۔ دو چیزیں ہیں۔ غیبت منع ہے، شریعت نے غیبت سے روکا ہے، غیبت میں حدیث پر کیا وعیدیں آئی ہے۔ دوسرا زبان کی حفاظت کا حکم ہے شریعت میں، زبان کی حفاظت کے لیے کیا حدیثیں آئی ہیں۔ یہ دو چیزیں لائیں گے۔ تو باب قائم کیا باب تحریم الغیبت، یہ باب ہے غیبت کی حرمت کے بیان میں، اور اس بات کے، اس حکم کے بیان میں کہ زبان کی حفاظت کی جائے، زبان کی حفاظت کے حکم کے بیان میں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ باب باندھنے کے بعد، عنوان قائم کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی شاباش۔ قرآن کریم کی آیات اس موضوع سے متعلق جو ہوتی ہے وہ جمع کر کے لاتے ہیں، پہلے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کیا بات؟ شاباش۔ احادیث ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض مواقع پر اس موضوع سے متعلق کلام ضروری سمجھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جیسے یہاں بھی کیا ہے مختصر سا کلام۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہو، بعض جگہ ضروری نہیں سمجھتے تو آیتوں کے بعد فوراً حدیثیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر باقاعدہ کلام فرماتے ہیں، جیسے آگے بعض ابواب آئیں گے اس میں امام نووی کلام فرمائے۔ یہاں مختصر کلام کیا ہے، کس چیز سے متعلق؟ غیبت سے متعلق۔ ایک اہم بہت پوائنٹ کی بات بتائیے، وہ کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں۔ قال اللہ تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ سنیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ کھا لے گوشت
अखीही अपने भाई का, मैतन और वो भाई भी मुर्दा हो। यानी गीबत को अल्लाह पाक ने तशबीह दी, गीबत करने वाला ऐसा होता है कि ये इसका जो भाई है वो मुर्दा है, मर चुका है, और ये उसका गोश्त नोच नोच के खा रहा है। तो जो हम लोग जो दिन रात गीबतें करते हैं, हम ये अमल कर रहे हैं, हमें इसकी क़बाहत का एहसास नहीं होता। हम दिन रात में कितनी मरतबा मुर्दा भाइयों का गोश्त नोच के खा रहे होते हैं। तो क्या इस बात को कोई पसंद करेगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़करिहतुमूहु, बस इसको तो तुम नापसंद करते हो। अल्लाह पाक फरमा रहे इस अमल को, और हर साहिब सलीमुल फितरत इंसान नापसंद करता है ना, कि गोश्त खा ले, वो भी इंसान का खा ले, वो भी अपने भाई का, वो भी मुर्दा, वो भी कच्चा। तसव्वुर भी नहीं कर सकता सलीमुल फितरत इंसान, लेकिन गीबत करने वाला यही कर रहा है। तो फरमाया फ़करिहतुमूहु, उसको तुम नापसंद करते हो लेकिन वो अमल कर रहे हो, गीबत कर रहे हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि गीबत से इंसान तभी बच सकता है जब दिल में अल्लाह पाक का खौफ आए, तकवा हो। तकवे के बगैर गीबत से बचना मुमकिन नहीं है, खौफ खुदा के बगैर। तो इसीलिए साथ में क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह गीबत करना ये इस बात की अलामत है कि खौफ खुदा नहीं है मुझ में। तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह पाक से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। कोई मसला नहीं। फरमाया चलें अगर ज़िंदगी में गीबतें कर लिए, गलत किया, लेकिन मायूस मत हो, अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। समझ रहे हैं आयतों का रब्त? वत्तकुल्लाह, देखो अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, और जितनी ज़िंदगी गीबतों में गुजारी है सच्ची तौबा कर लो, आइंदा के लिए छोड़ दो। आयत समझे तर्जुमा? तो ये गीबत से मुताल्लिक़ था, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लाए। आगे आयत देखें, वक़ाल तआला वला तख़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। फरमाया कि वला तख़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, उन बातों के पीछे मत पड़ो, उन बातों के दर पे मत हो जाओ। मा लैसा लक बिही इल्म, जिसके मुताल्लिक़ तुम्हें कोई इल्म नहीं है, उनके पीछे मत पड़ो। क्यों? इन्न समा, बेशक समा कहते कान, सिमात, वल बसर, बसर कहते बीनाई को, आंखें, वल फुआद कहते दिल को। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, बेशक कान, आँख, दिल, सब के बारे में क़यामत के दिन सबसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। ऐसे थोड़ी है कान से, भाई कान कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए, किन बातों के सुनने में इस्तेमाल किए? गीबत तो नहीं सुनते थे, आंखों से गलत तो नहीं देखते थे, दिल में गलत नहीं सोचते थे। ये आज़ा आप जानते हैं ना, क़यामत के दिन आज़ा बोलेंगे, हदीस में आता है। तो देखिए फरमा रहे हैं वला तख़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, उन बातों के पीछे मत पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। आम तौर पे इंसान यही करता है ना, इसमें गीबत भी आ गई। अब गीबत मैं क्यों कर रहा हूँ? बस मैं एक चीज़ के पीछे पड़ गया, मुझे कहा भाई ये फ़लाँ जो है ना आजकल वो इस तरह कर रहा है, फ़लाँ इस तरह। अब मुझे पता नहीं है, मैंने इन आंखों से नहीं देखा, मैंने ख़ुद उसको करते हुए नहीं देखा, मैंने ख़ुद उससे बात सुनी नहीं है, लेकिन इनके कहने पे मैंने यकीन कर लिया, मैंने भी गीबतें शुरू कर दी, मैंने भी तोहमतें शुरू कर दी, मैंने भी बहतान तराजियाँ शुरू कर दी, मैंने भी किरदार कशी शुरू कर दी, मैं भी शरीक हो गया। अब न मैंने ख़ुद देखा है न सुना है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ठीक है भाई, तुमने भी गीबतें की, तुम भी इसमें शरीक रहे। इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, ये चीज़ें ऐसे ज़ाया थोड़ी जा रही है, तुम जो कुछ कर रहे हो, क़यामत के दिन एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना भाई मैं गीबत नहीं करता हूँ, मैं गीबत में लेकिन सुनता ज़रूर हूँ ना, ठीक है ना। सिर्फ इससे काम थोड़ी चलेगा, जिस तरह गीबत का करना हराम, सुनना उतना ही हराम है, सुनना उतना ही हराम है। तो अगर मैंने सुनी थी इस पर भी सज़ा मिलेगी, बात समझ रहे हैं? तो फरमाया उन बातों के पीछे मत पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, छोड़ दो। मैं किसी की गीबत करूँगा, मेरी गीबत से उसकी इस्लाह होगी? नहीं होगी। उसको जज़ा और सज़ा अल्लाह पाक देंगे, उसका मामला अल्लाह पाक के साथ है। नुकसान क्या होगा? मेरे गीबत से उसको जो कुछ होना है नहीं होना, लेकिन मैं पकड़ा जाऊँगा ज़रूर। तो मैं क्यों किसी के पीछे पड़ जाऊँ बिला वजह? वला तख़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, मत पढ़ो उन बातों के पीछे जिसका तुम्हें इल्म नहीं, छोड़ दो। ये आदमी सही है गलत है, ये अल्लाह पाक के इल्म में। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं? मैं खारिजी बात नहीं कर रहा हूँ, आयत से मुताल्लिक़ कर रहा हूँ। हर इंसान को अल्लाह पाक को जवाबदेह होना है, और मैं किसी के दिल में चीर कर उसको देख नहीं सकता हूँ कि ये सही है गलत है। ठीक है, ज़ाहिरी अहवाल से अंदाज़ा होता है, लेकिन मैं इसका मुकल्लफ़ तो नहीं हूँ ना कि मैंने इसका ठेका लिया है, मैं सारा दिन इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये ऐसा है ये ऐसा है। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं अपनी इस्लाह कर लूँ, अपनी ख़राबियाँ दूर कर लूँ, मुझसे क़यामत के दिन मेरे बारे में पूछा जाएगा। तो फरमाया वला तख़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म
تم مت پیچھے پڑو ان باتوں کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. حقیقی علم اللہ پاک رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل تو یہ نا افواہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں. صحیح علم اللہ پاک کے پاس ہے اور ہم لوگوں کی باتوں پر فیصلے کرتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے قیامت کے دن سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں استعمال کیے، کن کاموں میں استعمال کیا. اور یہ ایک فطری بات ہے. انسان بعض مرتبہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، آنکھ سے دیکھی بھی نہیں ہوتی، بس کان سے سن لیتا ہے اور پھر دل کے اندر جو ہے غلط خیالات بٹھا کے غیبتیں شروع کر دیتا ہے. آگے دیکھیں، وقال تعالی، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اب یہ آیت آئی ہے یا پہلی والی آئی ہے؟ پہلی والی تو غیبت سے متعلق تھی، دوسری والی غیبت اور زبان کی حفاظت دونوں چیزوں سے متعلق تھی، اور تیسری والی صرف زبان کی حفاظت سے متعلق ہے، بلکہ اس میں بھی غیبت بھی آ جاتا ہے. ما یلفظ من قول، کوئی انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر پاس ہی ساتھ میں ہی نگران تیار بیٹھے ہیں، نوٹ کرنے والے فرشتے. رقیب کہتے ہیں نگران، عتید مانے تیار. کرامن کاتبین، اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ایک ثواب لکھ رہا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اور ان سے کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، کوئی چیز رہتی بھی نہیں ہے. یہاں تو اگر آپ کسی پہ مقرر کرے بھائی ذرا اس کو دے، اس کو نوٹ کرتے رہو، اس کی جو ہے نگرانی کرو، جاسوسی کرو، نوٹ کرو، وہ بھی انسان ہے، کبھی کرے گا کبھی نہیں کر سکے گا، بہت ساری باتیں علم میں آئے گی نہیں. فرشتوں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، وہ اللہ پاک کے حکم سے مقرر ہے. نہ وہ معمولی سی نیکی چھوڑتے ہیں، نہ معمولی سا گناہ لکھنے سے چھوڑتے ہیں. تو یہ زبان سے جو ہم بات نکالتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہوا میں چلی گئی. غیبت کر لی، چلو یہ دنیا میں تھی، غیبت ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، یہ نوٹ کر لیا گیا، ریکارڈ ہو گیا. گالی دے دی، ریکارڈ ہو گیا. اور فحش کلامی کی، وہ ریکارڈ ہو گیا. کسی پر ظلم کیا، وہ ریکارڈ ہو گیا. یہ سب ریکارڈ میں جا رہا ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کھولی جائے گی. اب آج کل کے زمانے میں سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے. صبح میں نے بنات کے سبق میں عرض کیا کہ بھئی یہ کیسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر انسان مختلف نوعیت کے اعمال دن بھر میں کرتا ہے، کیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں؟ آج کل بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے ریکارڈر ہیں. یہ تو بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا ریکارڈر دیکھا ہے. چھوٹی چھوٹی ڈسک آتی ہے، سی ڈیز آتی ہے، میموری کارڈ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں کروڑوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس کو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، اسی طرح ہے. کہ اللہ پاک کے لیے مشکل ہے؟ چھوٹی سی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے. اور ایک ایک سی ڈی میں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہوتی ہیں، میموری کارڈ میں، سی ڈی میں اتنی سی ہے، اتنی سی. تو ایک انسان عاجز بندہ جب یہ چیزیں بنا سکتا ہے، کہ اللہ پاک کے لیے مشکل ہے انسان کے اعمال نوٹ کروانا. آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے کوئی بات نکل لیں اور وہ ہوا میں جا رہی، ختم، نسیم منسیہ، نہیں، نوٹ ہو رہا ہے سب. غیبت کریں گے وہ نوٹ ہو رہی ہے، غیبت سنیں گے وہ نوٹ ہو رہی ہے، زبان سے غلط بات نکالیں گے وہ سب نوٹ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات بھی ہم زبان سے نہیں نکالتے مگر رقیب عتید پاس میں ہی نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہوئے، وہ نوٹ کر رہے، اللہ کے سامنے پیش کر رہے. آخرت میں سارا کچا چٹا نام اعمال سامنے آئے گا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہاں انکار نہیں کر سکیں گے ہم. تو حدیثیں سمجھے، آگے دیکھ لیں. دیکھیں، فرماتے ہیں اعلم انہ ینبغی لکل مکلف ان یحفظ لسانہ عن جمیع الکلام. فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو. جب میں ترجمہ کروں غور سے کتاب کو اس وقت دیکھیں. فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، انہ ینبغی لکل مکلف، کہ چاہیے ہر مکلف کو، ہر مکلف کو چاہیے. مکلف سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان جو عاقل بالغ ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے، وہ شرعی احکامات کا مکلف ہوتا ہے. لیکن اس سے بچہ نکل گیا، نابالغ بچہ مکلف نہیں. ہم کہتے ہیں نا بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا. بچہ اگر نماز نہیں پڑھے اس سے سوال ہوگا؟ نابالغ بچہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی پاگل ہے، خدا نخواستہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. عاقل بالغ، دو قید ہم لگاتے ہیں کہ عاقل یعنی سمجھدار، ہوشیار ہے، پاگل نہیں ہے. تو اس سے مجنون نکل گیا، اور بالغ کی قید سے نابالغ بچہ نکل گیا، تو اس کو کہتے ہیں مکلف. ہم سب مکلف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر مکلف انسان ان یحفظ لسانہ، وہ اپنے زبان کی حفاظت کر لے، وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، عن جمیع الکلام، ہر قسم کے کلام سے.
ہر قسم کے کلام سے. بھئی ہر قسم کے کلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کی بات بھی نہیں کرے گا؟ نہیں. آگے دیکھیں الا کلاما ظہرت فیہ المصلحہ، سوائے اس کلام کے جس کی مصلحت ظاہر ہے، جس کی مصلحت ظاہر ہے. ہر قسم کے کلام سے زبان کی حفاظت کرے سوائے اس کلام کے جس کی مصلحت ظاہر ہے. مصلحت ظاہر ہے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یا تو دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے. وہ کلام ایسا ہے کہ جس کا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے کم از کم، تو وہ انسان زبان سے ادا کرے. اب جیسے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے، آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا، یہ مصلحت والی باتیں نہیں ہیں، یہ فائدہ ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی. دنیا میں آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے، فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا. ہے یا نہیں ہے؟ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، نیکی کی باتیں ہوتی ہے، خیر کی باتیں ہوتی ہے. یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو مصلحت والی چیزیں ہیں. یا چلے کم از کم ثواب والی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ باتیں جو ضروری ہے. گھر انسان جاتا ہے، بیوی کے ساتھ ضروری بات چیت ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، وہ بھی تو کرے گا نا. یہ وہ باتیں جس کی یا تو دینی مصلحت ہے، نیکی ہے، فائدہ ہے، ثواب ہے، یا کم از کم کوئی ضروری باتیں ہیں، تو وہ انسان کرے، کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اگر ایسی بات دیکھیں آگے یہاں تک عبارت سمجھے. فرمایا کہ ہر مکلف کو چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے ہر قسم کے کلام سے، لیکن الا کلاما ظہرت فیہ المصلحہ، سوائے اس کلام کے جس کی مصلحت ظاہر ہو چکی ہو. سمجھے مصلحت ظاہر ہونے سے کہ وہ بات یا تو ثواب کی ہے، نیکی کی ہے، دینداری کی بات ہے، ثواب کی، یا کم از کم ضروری باتیں ہیں جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں وَمَسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ، یہ تو وہ بات تھی جو ضروری باتیں تھی، لیکن جہاں پر برابر ہو جائے کلام کا کرنا وَتَرْكُهُ، اور اس کا ترک کرنا فی المصلحۃ، مصلحت کے اعتبار سے. اب کلام ایسا ہے کہ اس کو کرنا ضروری بھی نہیں اور نہ کرنا بھی ضروری نہیں. کروں تو فائدہ نہیں، نہ کروں تو کوئی گناہ نہیں. سمجھے نہیں سمجھے نا؟ مباح بات ہے، مباح. جسے بہت دفعہ ہم دوست بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، وہ کوئی واعظ و نصیحت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلط بات بھی ہو. نارمل بات ہے، بھئی آج مارکیٹ میں یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج گھر پہ یہ ہوا، محلے میں یہ ہوا، یہ نارمل باتیں ہیں نا. یہ وہ باتیں جس میں ہمیں کوئی ثواب نہیں مل رہا لیکن گناہ بھی نہیں مل رہا. تو فرماتے ہیں ایسا کلام جہاں پر دونوں جہتیں برابر ہو جائے، آپ کرو تو بھی گناہ نہیں، نہیں کرو تو ثواب نہیں، نہیں کرو تو گناہ نہیں. اب کیا کریں؟ دیکھیں تو فرماتے ہیں وَمَتَسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ، جہاں پر کلام گفتگو برابر ہو جائے کرنے میں اور ترک کرنے میں مصلحت کے اعتبار سے برابر ہو دونوں حیثیتیں، فَسُنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ، بہتر ہے کہ انسان رک جائے، نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پر اس بات سے رکنا بہتر ہے. کیا بتانا چاہ رہے؟ بہتر یہ ہے کہ ایسی یعنی بیکار بات، یعنی جس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ بھی نہ کرے، وہ بھی نہ کرے. ہاں ضروری باتیں، فائدے کی باتیں، اہمیت کی باتیں. دیکھیں 2-3 قسم کے کلام ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے، وہ تو کرنا ہے. ایک وہ جس کے کرنے میں گناہ ہے، اس سے تو بالکل بچنا ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ کرنے میں ثواب نہیں، نہ کرنے میں گناہ نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں اس میں بھی اولا اور بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، زاد الطالبین میں پڑھی ہے. انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کیا کر لے، لا یعنی باتوں کو بھی چھوڑ دے، لا یعنی کام بھی چھوڑے. ہم گھنٹوں بیٹھ کر گھر کے باہر گپ شپ لگاتے ہیں نا، کتنا ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے نہیں. یہ وقت اپنا ہم ذکر میں لگا لیں، تلاوت میں لگا لیں، آرام سے جا کے جلدی سو جائے تو اس میں فائدہ ہے نا. فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ زبان سے کوئی فالتو بات نکالے ہی نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان رک جائے. نیچے دیکھیں روایت آ رہی ہے، ابھی نہیں پڑھیں گے، سب اگلے منگل سے، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام نووی فرماتے ہیں جہاں پر دونوں جہتیں برابر ہو جائے یہ کلام کہلاتا ہے مباح. مباح کیا؟ ایک ہے کلام وہ جس میں ثواب ہے، ایک وہ ہے جس میں گناہ ہے، ایک ہے مباح. مباح ہماری زبان قینچی کی طرح دن رات نہیں چلتی ہے، کر رہے بول رہے، ٹھیک ہے گناہ کی باتیں نہیں ہیں لیکن کون سے ثواب کی باتیں ہیں، بس بولتے ہیں. تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. خاموشی کی بھی فضائل ہے. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی.
ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی صحابی کو، انتہائی قیمتی 3 نصیحتیں. ایک اس میں املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے. یہ نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی. تو بات سمجھ گئے نا؟ جہاں پر کلام کا کرنا اور چھوڑنا مصلحت میں برابر ہو جائے، فسنت الامساک عنہ، تو سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں انسان کیا کر لے، امساک کہتے ہیں رک جانا، وہاں کلام سے رک جائے، بس زبان کو خاموش کر لے، نہ بولے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے دیکھیں. لأنہ، کیوں؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ بھی، باریک وجہ بتا رہے ہیں کلام سے رکنے کی. اب آپ کہیں گے کہ بھئی کیوں رک جائے، بول دیا تو کیا ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے. لأنہ قد ينجر الکلام المباح الى حرام و مکروہ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو مباح کلام بھی بالآخر حرام یا مکروہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. ایسا ہے. آپ کہیں بھئی میں تو نارمل باتیں کر رہا ہوں یار، ایسی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، باتیں ہوں گی بالآخر رخ مڑ جائے گا غیبت کی طرف. یہ مباح باتیں تھی جس نے ہمیں پہنچا دیا غیبت کی طرف، جس نے ہمیں پہنچا دیا کسی گناہ کی بات کی طرف. تو انسان جتنا زیادہ بولتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ زبان سے گناہ کرتا ہے. جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے اتنا زیادہ محفوظ رہتا ہے. یہ بات ہے، پکی بات ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ مباح کلام ہے نا، یہ انسان کو لے جاتا ہے کس کی طرف؟ حرام باتوں کی طرف، یا کم از کم ناپسندیدہ باتوں کی طرف. اور ایسا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا نا، بعض لوگ کہتے ہیں میں تو فلاں کی تعریفیں کر رہا ہوں، تو ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں بھئی زیادہ تعریفوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. شیطان اسی راستے سے انسان کو برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے. شروع میں تعریفیں کرو گے، بالآخر برائی شروع کر دو گے. اسی لیے صوفیہ کے نزدیک، ہمارے جو تصوف والے حضرات ہیں، ان کے ہاں کچھ اصطلاحات ہیں، مجاہدات ہیں، کہ وہ کہتے ہیں بھئی قلت کلام، قلت منام، قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام. 4 چیزیں. اس میں ایک ہے قلت کلام. صوفی حضرت فرماتے ہیں بات چیت کم کرو، کھانا کم کھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے آرام، سونا جو ہے نا بہت زیادہ نہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کم رکھو. تو یہاں ترک مراد نہیں ہے، قلت مراد ہے. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں کم کرو گے. کم کرنا جو ہے ضروری ہے یا واجب ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بھئی آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 چیزیں کم کرنی پڑے گی، اعتدال میں لانی پڑے. اس میں ایک ہے قلت کلام. بعض مرتبہ شیخ اپنے مرید کو کہتے ہیں بھئی آپ باتیں بالکل کم کریں گے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک چیز سے روک رہا ہے، اللہ پاک نے زبان دی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے اور زبان کے گناہ ختم ہو جائے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ بعض مرتبہ مباح کلام بھی انسان کو لے جاتا ہے کس کی طرف؟ حرام کی طرف یا مکروہ کی طرف. اس کی مثال سمجھے؟ ہم نارمل باتیں کریں گے، اچانک بھئی ایک کی طرف رخ پھر گیا، بھئی وہ فلاں آج کل کیا کر رہا ہے، اس کو وہ پتہ نہیں یار آج کل تو بس یہ کر رہا ہے، یہ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ گڑبڑ، غیبت شروع ہو گئی، زبردست غیبت شروع ہو گئی. تو مباح کلام سے شیطان ہمیں کھینچ کر لے گیا کس کی طرف؟ حرام کی طرف. ہمیں لے گیا مکروہ کی طرف. لیکن ہم اگر زبان کو شروع سے ہی بند کر دیں گے، حفاظت کریں گے، تو ہم نہیں جائیں گے غیبت کی طرف، برائی کی طرف، بد کلامی کی طرف. وذالک کثیر فی العادۃ، اور یہ بات عادت میں کثرت سے پائی جاتی ہے. کون سی بات؟ کہ مباح کلام کرتے کرتے انسان حرام اور مکروہ کی طرف پھر چلے جاتا ہے، ٹن ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ بات کثرت سے عادت میں پائی جاتی ہے. اور ایسا ہے نا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہم اور آپ. یہاں تک بات سمجھے؟ آخر میں فرماتے ہیں والسلامۃ لا یعدلها شیء، سلامتی کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب سلامتی کے برابر؟ انسان کا ایمان سلامت رہے، اس کی زبان سلامت رہے، اس کے کان سلامت رہے، اس کی آنکھیں محفوظ رہے، اس کا دل گناہوں سے سلامت رہے. اس کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے صحیح سلامت رکھ لے، محفوظ رکھ لے. اس کے برابر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے فرما رہے. اور اسی طرح ہے حقیقت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی انسان کامیاب ہے نا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. یہ آج کل مصیبت یہ ہمیں کہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں، لیکن یہ بتاؤ غیبت دل نہیں ہے، غیبت سے محفوظ ہو. یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولتے ہو یا نہیں. لیکن ان چیزوں سے یہ بتاؤ کہ نظر غلط استعمال تو نہیں ہو رہی ہے، کان غلط استعمال. اصل یہ ہے، اصل ہے تقویٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سلامتی کے برابر، تقویٰ اور پرہیزگاری کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک طرف نیک اعمال بہت کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہے. میں نہیں کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ نیکیاں بھی سب ضائع جا رہی ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں اگر نیکیاں میں کم کروں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کروں تو وہ اعمال محفوظ رہیں گے.
تو فرماتے والسلامۃ لا يعدلها شیء، سلامتی کے برابر دنیا میں کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے منگل سے آگے حدیث مبارکہ شروع کریں گے، آپ حضرات اس کا خوب مطالعہ کریں، آپس میں مذاکرہ کریں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔